السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنرل باجوہ کو 2019 میں ایکسٹینشن کیوں دی گئی اور 2022 میں کیوں نہیں دی؟ کسی اور نے نہیں، خود نواز شریف نے اب یہ راز کھول دیے ہیں اپنی پارٹی کے سامنے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے ان کے ساتھ کیا غداری کی ہے۔ اس بند کمرہ اجلاس کی کہانی آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، کچھ اہم خبروں سے ذرا مختصر سا ان کا ایک جائزہ لیتے چلتے ہیں، جو کچھ کل ہونا ہے۔ کچھ کل عدالتوں کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے، اور اس میں ایک تو درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت بنائی گئی ہے اس کے اندر، اور یہ درخواست انہوں نے دائر کی ہے توہین عدالت کی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کے خلاف، اور اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت کے حکم کے باوجود یو کے میں مقیم ان کے صاحبزادوں سے ان کی فون پر بات نہیں کروائی ہے، لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اس درخواست پر جو خصوصی عدالت کے جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، انہوں نے 8 نومبر کے لیے نوٹس جاری کر لیا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل سے جواب طلب کر لیا ہے۔ یہی عدالت اور یہی جج کل جو ہے سائفر کیس کی سماعت کریں گے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیس کی جیل ٹرائل میں وہاں پر ان کی یہ سماعت ہوگی۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ 3 جو ہے گواہان ان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے، اور پھر ان کے اوپر جرح بھی کی جائے گی۔ 9 سے لے کے 10:30 کے درمیان اس سماعت کے درمیان وقفہ ہوگا، جس میں جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء ہیں وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کر سکیں گے، ملاقات کر سکیں گے۔ اور آج جو ہے وہ عمران خان کے جو وکلاء ان کی طرف سے ایک لسٹ فراہم کر دی گئی ہے عدالت کو اور جیل حکام کو کہ کون کون سے وکلاء جو ہے کل ان کی سماعت میں شریک ہوں گے۔ اس لسٹ کے مطابق بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر عمیر خان نیازی اور سکندر ذوالقرنین جو نئے وکیل ہائر کیے گئے ہیں جرح کے لیے، وہ چودھری خالد یوسف، احمد مسار اور ایک سہیل خان، ایک نیاز اللہ نیازی اور ایک عثمان ریاض گل، یہ ان کی وکلاء کی فہرست ہے جی جو عمران خان کی طرف سے پیروی کریں گے جیل ٹرائل کے اندر۔ اچھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بڑا امپورٹنٹ دن ہے اسی حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک تو جو ان کی مرکزی اپیل ہے جس میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں، جو سزا وقتی طور پہ سسپینڈ ہوئی ہے، اس کی اپیل کی باقاعدہ سماعت ہوگی۔ اس میں آلریڈی نوٹس نیب کو جاری ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ سماعت کریں گے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ یہی بینچ ان کی ایک اور سماعت بھی کرے گا، اور وہ جو عمران خان صاحب کی ضمانتیں منسوخ ہوئی تھیں توشہ خانہ کیس میں اور القادر ٹرسٹ کیس میں، ان کی ضمانتیں بحال کرنے کے لیے جو انہوں نے اپلیکیشن فائل کی تھی اس کی سماعت بھی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر جو کہ بڑی افسوسناک ہے، اور وہ وادی تیمرگرہ میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے دوران پاک فوج کے 4 جو ہیں وہ ہماری قوم کا جو فخر تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں جو محمد حسن حیدر، وہ شہید ہوئے ہیں، اور 3 دیگر اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور لیفٹیننٹ کرنل رینک کے اہلکار کا، افسر کا اس سارے معاملے کے اندر شہید ہونا ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور اس سے کم از کم ایک چیز تو نظر آتی ہے جو ہماری فوج کتنی کمیٹڈ ہے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے، اپنی جان سے آگے کیا قربانی ہوتی ہے جی، اپنی جانوں کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں۔ پوری قوم جو ہے ان شہداء کو، ان کی فیملیز کو اور اس پوری پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، یہ ہماری دعا بھی ہے ان کے لیے۔ اپنی پولیٹیکل خبروں کی طرف آتے ہیں جی۔ پولیٹیکل خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان واپس آ گئے تھے اور کچھ اپنے قانونی معاملات میں مصروف تھے، انہوں نے جو ہے وہ آج سے باقاعدہ اپنی پارٹی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اب انتخابی میدان میں اتر آئے ہیں، اور آج ان کی آمد ہوئی ہے لاہور اپنی پارٹی کے سیکریٹریٹ کی۔ اب یہ کئی سالوں کے بعد نواز شریف صاحب کی اپنی پارٹی کے سیکریٹریٹ میں آمد تھی، جہاں پر ان کی پارٹی کے جو تمام مرکزی رہنما تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا، جن میں شہباز شریف صاحب شامل تھے، احسن اقبال جو سیکرٹری جنرل ہے، خواجہ آصف، سعد رفیق، یہ تمام سینئر قیادت وہاں پر موجود تھی۔ اچھا جی، اس کے اندر یہ تو آج انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے، تو اب وہ باقاعدہ اپنی سیاست کا آغاز کر رہے ہیں، اور جو سیاست کے آغاز میں جو سب سے پہلی ملاقات ان کی ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہے، اور ان کی یہ آج تو انہوں نے جو میٹنگز کی ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کی ہیں،
کل سے وہ دیگر پارٹیز کے ساتھ بھی میٹنگ شروع کر دیں، اور کل صبح 11 بجے ایم کیو ایم کا ایک وفد جو ہے وہ خالد مقبول کی قیادت میں ان سے ملاقات کرے گا، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی ملاقات ہے نہ صرف یہ کہ نواز شریف صاحب کی، بلکہ اس ملاقات کے اندر جو نئی انتخابی صف بندی ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور سندھ کے اندر جو جی ڈی ہے اس کے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور یہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں کہ سندھ کے اندر پی ایم ایل این جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنا چاہتی ہے، اور جے یو آئی ایف کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ اور جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد پر بات چل رہی ہے۔ اب یہ دن بدن سچویشن سیاست کی جو بدلے گی، کوئی پارٹی اس اتحاد میں شامل ہوگی، کوئی نہیں شامل ہوگی، تو یہ اب بعد میں چیزیں آئیں گی، لیکن اب اس طرف کو کام یہ سارا چل پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک انکشاف کیا ہے آج بلاول بھٹو زرداری نے، جب ان سے یہ کہا گیا کہ جی نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی رابطہ یا وہ لگاتے ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ آصف علی زرداری صاحب کا کوئی رابطہ ہوا ہے، تو بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ جی بالکل ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس یہ خبر لیٹ پہنچی ہے۔ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تھے تو اسی وقت ان کا آصف علی زرداری صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ ہو گیا تھا۔ تو یہ معاملات ہیں کچھ سیاسی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ان خبروں کی طرف جو کہ آپ نے دیکھی ہیں تھم نیل پر۔ یہاں پر یہ وضاحت بڑی ضروری ہے کہ آپ نے جو تھم نیل پر خبریں دیکھی کہ جنرل باجوہ صاحب کو 2019 میں ایکسٹینشن کیوں دی گئی تھی، 2022 میں کیوں نہیں دی گئی تھی، کس کے ذریعے سے کیا پیغام جا رہا تھا، مارشل لا لگانے کے کیا معاملات تھے، دھمکیاں کیسے دی جا رہی تھی، نواز شریف کا کیا فیصلہ تھا۔ الحمدللہ ہم اسی نیوز ٹو یو پر یہ تمام خبریں آپ کو اسی وقت دیتے رہے ہیں۔ جو ہمارے ناظرین ہمیں ریگولر دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ تمام خبریں ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں، لیکن آج کی خبر میں اور ہماری پچھلی خبروں میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ آج خود نواز شریف کی زبانی جو چیزیں خود نواز شریف نے آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے بتائی ہیں، وہ اب تمام کی تمام وہی باتیں ہیں جو کہ ہم آپ کی خدمت میں ماضی میں پیش کر چکے ہیں، اور یہ ایک ہماری کریڈیبلٹی ہے، ایک ہمارے ادارے کی، ہمارے اس پروگرام کی، کہ ہماری اپنے سبسکرائبرز اور ناظرین کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم کبھی ان کو غیر تصدیق شدہ خبر نہیں دیتے، ہم کبھی ان کو کسی کی پراکسی خبر نہیں دیتے، ہم کسی کی پراکسی نہیں لڑتے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی وہ فلاں دیکھیں، آپ فلاں کو ٹلٹ یا فلاں کا نہیں۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یار آپ یہ دیکھیں کہ جو خبر ہم دے رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ کسی کو پسند آتی ہے، وہ نہیں چاہتا اس خبر کو سننا، تو یہ ایک الگ بات ہے، کسی کو آتی ہے کسی کو نہیں آتی، لیکن ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ریگولرلی اپنی درست اور مستند خبریں دیں۔ تو اسی طرح بڑھتے ہیں جناب، نواز شریف صاحب کی زیر صدارت آج لاہور میں تقریباً 3 اجلاس ہوئے ہیں جو مختلف نوعیت کے، اور ہر اجلاس کے اندر کچھ لوگ تو وہی مشترکہ تھے اور باقی کچھ شرکاء بدلتے گئے اجلاس کی نوعیت کے حوالے سے۔ لیکن جس اجلاس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں صرف نواز شریف کے اعتماد کے لوگ تھے، اور ان کی جو پارٹی کی صف اول کی قیادت ہے صرف وہ لوگ اس میں موجود تھے، اس میں آگے دوسری قیادت کے لوگ موجود نہیں تھے۔ اور اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں وہ موجود تھے، اس کے اندر سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہیں وہ موجود تھے، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، اور اس طرح کی جو سینئر قیادت تھی وہ موجود تھی۔ اس اجلاس کے اندر نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں کو لیا اعتماد میں کہ یہ جب وہ لندن میں تھے تو یہ جو آپ کو ہم خبریں دیتے رہے اس دوران کہ جی جب آج نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی تو اس دوران کیا کچھ چلتا رہا، پھر ہم آپ کو شاید خاقان عباسی کی ایکٹیویٹیز کی حوالے سے بتاتے رہے اس دوران کیا چلتا رہا۔ آج نواز شریف صاحب نے وہ تمام راز کھول کے رکھ دیے اپنی پارٹی کے سامنے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو پہلے تو بات کی کہ جی میں آپ کو پہلے یہ اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2019 میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن والے معاملے پر قانون سازی پر کیوں ہم حامی بھری تھی۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ کوئی کسی خاص فرد کے لیے معاملہ نہیں تھا، وہ ایک قانون سازی تھی کہ جی پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہونا چاہیے، تو مسلم لیگ نے اس میں کہا کہ جی ہاں جی پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت معاملہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا درپیش تھا تو اس لیے یہ سارا معاملہ ان سے لنک ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ بتایا کہ جو ہم نے حمایت کی تھی اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، کیونکہ اگر پی ایم ایل این اس وقت انکار کر دیتی اور اس ایکسٹینشن کے لیے جو قانون سازی اس کا حصہ نہ بنتا تو بھی یہ ٹارگٹ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ نے اچیو کر لینا تھا۔
اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھی یہ اختیار دے سکتے تھے پرائم منسٹر کو، اور سپریم کورٹ کے ذریعے بھی دلوایا جا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت کیا صدر پاکستان اور کیا سپریم کورٹ کی جو اس وقت کی قیادت تھی، یہ تب کے سب آپس میں الائن تھے، ایک دوسرے سے سنکرونائزنگ ہوئی تھی، تو یہ سب مل کر چل رہے تھے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ چلیں اگر ان کو ایک ملنی ہی ہے تو یہ ایک پارلیمنٹ کے عزت رہ جائے اور یہ معاملہ پارلیمنٹ کے تھرو ہو. تو اس وجہ سے ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو 2019 میں ایکسٹینشن دینے کی حمایت کی تھی. میں یہاں پر یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ درست کیا تھا یا غلط کیا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس اجلاس کے اندر آج نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو جو اعتماد میں لیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کیا ہے. یہاں پر انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، بہت ساری موضوعات پہ کی، جس میں سے آج اس پروگرام میں ہم آپ کو 2-3 موضوعات ہی بتائیں گے، باقی انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے جب آج گفتگو شروع کی تو اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے شرکاء کو یہ بتایا کہ یہ جو کچھ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کا گواہ صرف ایک آدمی ہے، اور وہ آدمی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور وہ شہباز شریف صاحب ہیں. جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے علم میں رہا ہے، یا وہ اس کا حصہ رہے ہیں، یا وہ دیکھتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں گفتگو کروں اس کا گواہ شہباز شریف ہے. اچھا، اب آتے ہیں بات اگلی ایکسٹینشن کی. نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو مبینہ طور پر یہ بتایا کہ جناب اب جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ دوسری بار ایکسٹینشن چاہتے تھے، بلکہ چاہتے کیا تھے، ان کی جو گفتگو کا لب لباب ہے وہ یہ کہتے کہ وہ زبردستی سمجھ لیں کہ وصول کرنا چاہتے تھے ان کے بقول. اچھا، اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو سب سے بڑا سفارشی تھا وہ تو یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرا بھائی شہباز شریف، یہ بھی کہتا تھا کہ جی دے دیں ایکسٹینشن، 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ چاہ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ پھر اس معاملے میں جو ہے بہت زیادہ جو میسیجنگ کا کام کیا وہ شاہد خاقان عباسی نے کیا، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ شاہد خاقان عباسی نے جو میسیجنگ کی اس میں نواز شریف کی ایما شامل نہیں تھی، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایما شامل تھی. اور بیچ میں ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ ایک ہی دن میں یعنی کہ 2 دفعہ لندن اور اسلام آباد آئے گئے، یعنی کہ وہاں پہ پہنچے، نواز شریف سے بات کیے، اس کے ساتھ ہی واپس چل پڑے، ادھر آ کے باجوہ صاحب سے بات کیے، پھر ساتھ ہی واپس چل پڑے تو نواز شریف سے بات کی. تو اتنی ان کو جلدی تھی اس سارے معاملے کے اندر، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بھی ڈالا شاہد خاقان عباسی نے کہ جی آپ ان کو ایکسٹینشن دیں ہی دیں. یہاں پر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو مجھ سے بات وہ انہوں نے کی یا شہباز شریف صاحب نے کی، تو کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ کسی اور کو بنوانا چاہتے ہیں، کبھی دوسرے جنرل صاحب کا نام لے لیے اظہر عباس کا، یا انہوں نے نام لے لیا جنرل فیض مید کا کہ بھائی وہ تو ان کو بنوانا چاہتے تھے، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ اب وہ خود ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں. تو اس پر شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کو کہ جی آپ چھوڑ دیں، کوئی فیض مید کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے جنرل باجوہ خود ہی ہیں. اور جنرل باجوہ صاحب نے مطلب یہ آفر کی ہے کہ مبینہ طور پہ نواز شریف کے مطابق کہ جی اگر ان کو وہ ایکسٹینشن دے دیتے 1 سال کی تو وہ نواز شریف صاحب کو نہ صرف یہ کہ پاکستان واپس لے آئیں گے بلکہ ان کو اگلا وزیر اعظم بنانے کی بھی گارنٹی دیتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں نے یہ جو سارا باتیں ان کی سنی، میں نے ان کے جواب بھی دیے، لیکن میں اس چیز کے اوپر قطعاً قائل نہیں تھا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے شہباز شریف کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ہم بہت دفعہ ماضی میں تقریباً 5 کے قریب آرمی چیف نواز شریف صاحب اپنی 3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ کے دور میں تعینات کر چکے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ فوج کا ہی چیف ہوتا ہے، وہ کسی کا یہ کہنا کہ جی فلانا پرائم منسٹر ہے اس کے اپنا بندہ ہے تو اپنا بندہ وہ کسی کا نہیں ہوتا، جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ فوج کا ہی ہوتا ہے. تو میں نے شہباز شریف کو کہا، یہ نواز شریف صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے شہباز شریف کو کہا کہ تم میرے پاس آؤ، اور جب یہ دباؤ پڑ رہا تھا نواز شریف صاحب کے اوپر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے، تو انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ تم آؤ اور وزارت دفاع سے جو اصل ہے ایک تاریخ پیدائش کا تمام ان 5 جرنیلوں کا، وہ اس کا ریکارڈ نکلوا کر لاؤ. یہاں پر کچھ خبریں ایسی آ رہی تھیں، یہ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کیونکہ مبینہ طور پہ کہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کو روکنے کے لیے شاید ان کی تاریخ پیدائش میں کوئی رد و بدل کروانے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی، جس پر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی 23 نومبر سے پہلے وزارت دفاع سے ریکارڈ نکلوا لیں اور ریکارڈ نکلوا کر میرے پاس لے آئیں. جس پر شہباز شریف صاحب نے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے ذریعے وہ ریکارڈ نکلوا لیا، اور جب وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے
تو ان 500 جرنیلوں کا مکمل جو ہے وہ ریکارڈ ان کے پاس، تاریخ پیدائش سے لے کے کیریئر تک ان کی اچیومنٹس، وہ تمام کے تمام ریکارڈ وہ لے کر کے وہاں پہ گئے تھے، 5 یا 6 جرنیلوں کا غالباً. تو یہ سارا معاملہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک جناب باجوہ کا تعلق ہے کہ میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن اس میں نے ان کو تعینات بھی کیا تھا آرمی چیف، لیکن یہ وہ جانتے تھے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ میرا پاناما والا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کو یہ پتہ تھا کہ اقامہ والا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس کے باوجود انہوں نے اس سارے معاملے میں اپنا رول پلے کیا اور میرے ساتھ زیادتی کی. انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا شاہد خاقان عباسی ہی کے ذریعے مبینہ طور پر کہ آپ جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب سے مل لیں، جنرل باجوہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس پر جو ہے نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا، اور جس پر خاصا برا بھی منایا، اور انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ چھوڑ دو، اور جا کر جنرل باجوہ کو بتا دو کہ کوئی ایکسٹینشن وغیرہ نہیں ملے گی. اور یہ لازم بات ہے، پھر اس سارے ماحول میں ایک تلخی پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر بہرحال یہ سارا معاملہ چلا، اور جب شاہد خاقان عباسی نے کہا، اور پھر شہباز شریف صاحب نے بتایا نواز شریف صاحب کو کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر مارشل لا لگا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف کو بلا کے کہا کہ سب سے سینئر جنرل جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہے، آپ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اور میں جا رہا ہوں یورپ. تو میں نے ان کو یہ ڈائریکشن دی اور میں یورپ چلا گیا، کیونکہ میں نہ کسی کی بات سننا چاہتا تھا اور نہ ہی میں کسی کی بات ماننا چاہتا تھا. اور میں نے اس پر جو فیصلہ کیا، ہم نے کہا جی بہت ہم نے اپنی مرضی کر لی، دوسرے نمبر سے اٹھا لیا، چوتھے نمبر سے اٹھا لیا، تو جو سب سے سینئر ہے اس کو تعینات کر لو اور کوئی پریشر نہ لو. اور جب یہ کہا گیا ان کو کہ جی مارشل لگ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جا کے ان سے کہیں کہ جی آپ مارشل لگا دیں. انہوں نے نواز شریف صاحب نے بتایا کہ میں نے شہباز شریف کو کہا کہ میں تو پہلے ہی باہر بیٹھا ہوں، آپ نے بھی پہلے اتنی جیل کاٹی ہے، ایک دفعہ پھر چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مارشل میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہی کچھ ہوگا. تو اس چیز کی پرواہ مت کریں اور اپنے اصول کے اوپر ڈٹ جائیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ سارا معاملہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی، یہ ناظرین آپ کو یہاں پہ بھی ہم اپنا کریڈٹ آپ سے لیں گے کہ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب ابھی واپس آئے ہیں جب پاکستان، تو اس سے آنے سے غالباً 2-3 دن پہلے شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی. اور اس کی وجہ ابھی وہ جو ہمارے ذرائع کی خبر ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، یہاں پہ ہمارا اپنا تجزیہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب ان سے ناراض ہیں، اور انہوں نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی مبینہ طور پہ. تو اب وہ نواز شریف صاحب کو شاید کو راضی کرنا چاہتے تھے اور چاہ رہے تھے کہ وہ دوبارہ ان کی سپیس بنے، لیکن اب نواز شریف صاحب کے دل سے شاہد خاقان عباسی صاحب اتر چکے ہوئے تھے، کیونکہ جس بندے نے آپ کو 35 سال آپ اس کے ساتھ پارٹی میں رہے، اس بندے نے آپ کو اتنی دفعہ ٹکٹ دی، آپ کی بہن کو سینیٹر بنایا، آپ کو وزارتیں دیں، آپ کو وزیر اعظم بنایا، اور اس کے بعد آپ کسی ایک افسر کی خاطر جا کے اپنے اس لیڈر کے ساتھ منہ ماری شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پیچھے کچھ بات رہ نہیں جاتی. تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے ساتھ، جو اپنے لیڈر کے ساتھ شاہد خاقان عباسی نے کی تھی مبینہ طور پہ غداری. اچھا، اب ایک سینیریو جو سامنے ہے کہ جی وہ شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ میں مریم کو لیڈر نہیں مانتا اور نواز شریف ہی میرا لیڈر ہے اور اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا. تو یہ مسئلہ، تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوا تھا شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف کے درمیان، جب شاہد خاقان عباسی بہت پرجوش تھے اور بہت سرگرم تھے اور پورا زور لگا رہے تھے کہ کسی طریقے سے بھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے. تو ایکسٹینشن نہ ملنے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا. تو یہ جناب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر ہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتا دوں جو ابھی تک میڈیا پر نہیں آئی. نواز شریف صاحب نے یہ بتایا کہ 1-2 میٹنگز ہوئی تھیں اس وقت جب یہ ایکسٹینشن یہ مانگ رہے تھے مجھ سے دوسری دفعہ کی، اور جو میں نے انکار کر دیا. تو 2 میٹنگز جو ہیں وہاں پر کی گئیں ایوان صدر میں مبینہ طور پہ، جس میں عارف علوی صدر صاحب اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور عمران خان شامل تھے. اب ان چاروں کی 2 میٹنگز کا وہاں پر ہونا یہ جو ہے اس سے پہلے خبر نہیں آ سکی کہ یہ بنیادی طور پہ کچھ ان کے جو بھی آپس میں انہوں نے بات کی ہوگی، لیکن یہ سارا وہی اسٹیبلشمنٹ تھی جو نواز شریف صاحب کو اس میدان سیاست سے نکالنے میں ملوث تھی، اور انہوں نے دوبارہ بھی 2 اجلاس کیے، لیکن کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا تھا. تو یہ جناب سٹوری کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے. نواز شریف صاحب نے وہاں پر اور بھی بہت سارے انکشافات کیے ہیں، اور وہ جو انکشافات ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں شیئر کریں گے. تو یہ ایکسکلوزیولی آپ کے لیے ہیں وہ انکشافات جو نئی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو کچھ معاملات ہوئے تھے اس حوالے کے ساتھ ہوں گے، اور انتظار کیجیے گا اگلے ولاگ کا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.